4G اسکول کے آن لائن طرز تعلیم میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ اردو بال بھارتی دوسری جماعت، سبق نمبر 4، نیکی کا اثر۔ آج کا یہ ویڈیو ہم نے سوال جواب کے ساتھ بنایا ہے۔ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک پورا مکمل دیکھیں۔ سبق کے بعد اس سبق کے سوال جواب بھی بچوں کو حل کرائے جائیں گے، اسی لیے آخر تک ہمارا ویڈیو آپ ضرور دیکھیں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل 4G اسکول کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری اپلوڈ کی ہوئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ چلیے آج کی اس ویڈیو کی ابتدا کرتے ہیں۔ نیکی کا اثر، غور سے سنیے۔ تم کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ میں ایک سوداگر کے پاس جا رہا ہوں۔ اچھا، میں سمجھا تم کسی کے پاس پڑھنے جا رہے ہو۔ شہر کے مشہور عالم کی یہ بات سن کر نوجوان نعمان سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے والد کے انتقال کے بعد اپنا خاندانی کاروبار سنبھال لیا تھا۔ بچپن میں اس نے والد سے دین کی کچھ باتیں اور کاروبار کے طور طریقے سیکھے تھے۔ عالم کی بات سن کر نعمان نے شہر کے مدرسے میں داخلہ لے لیا۔ وہ ذہین تو تھا ہی، اسے علم حاصل کرنے کی لگن بھی تھی۔ اس کی محنت رنگ لائی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اسی مدرسے کے سب سے بڑے استاد کے انتقال کے بعد نعمان کو استاد مقرر کیا گیا۔ نعمان کا پورا نام نعمان بن ثابت تھا۔ دنیا جسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بھی جانتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نیک، دیندار اور خدا سے ڈرنے والے انسان تھے۔ ان کی زندگی کے واقعات سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شروع میں کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے نوکر کو دکان پر لے جانے کے لیے کپڑے دیے تو انہوں نے دیکھا کہ کپڑے کے ایک تھان میں کچھ خرابی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ملازم سے کہا، جب کوئی اس کپڑے کو خریدے تو اسے یہ خرابی بتا دینا اور کم داموں میں فروخت کرنا۔ شام میں ملازم نے انہیں دن بھر کی کمائی ہوئی رقم دی تو امام صاحب نے پوچھا، کیا تم نے اس کپڑے کی خرابی گاہک کو بتائی تھی؟ گاہک یعنی کہ جو دکان میں سامان خریدنے آتا ہے۔ نوکر نے کہا، معاف کیجیے، یہ بات تو میں نے اسے بتانا بھول گیا۔ یہ سن کر امام صاحب افسوس کرنے لگے۔ انہوں نے اس دن کی ساری کمائی صدقہ کر دی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی بھر شہرت اور دولت سے دور رہ کر دین کی خدمت کی۔ انہوں نے اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ عام لوگوں کے ساتھ بھی ان کا رویہ یا ان کا برتاؤ نیک ہوتا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا جسے گانے بجانے کا شوق تھا۔ رات میں دیر تک اس کے شور کی وجہ سے امام صاحب اچھی طرح سو نہیں پاتے تھے۔ پڑوسیوں نے اس شخص کو سمجھایا کہ اس طرح امام صاحب کو پریشان نہ کیا کرو، مگر اس شخص نے لوگوں کی ایک نہ سنی۔ ایک رات گانے بجانے کی آواز نہ سنائی دی تو امام صاحب نے پڑوسیوں سے اس شخص کے بارے میں پوچھا۔ پتہ چلا کہ کسی آدمی سے اس کی لڑائی ہو گئی ہے، اس لیے اسے قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے۔ قید خانہ یعنی کہ جیل۔ امام صاحب نے قاضی سے گزارش کی کہ اس آدمی کو رہا کر دیا جائے۔ قاضی نے کہا، آپ ایک ایسے بے ادب شخص کی مدد کر رہے ہیں جو آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ امام صاحب نے کہا، وہ میرا پڑوسی ہے، مجھ پر اس کا حق ہے کہ مصیبت میں اس کی مدد کروں۔ قید سے چھوٹنے کے بعد اس شخص پر امام صاحب کے نیک برتاؤ کا ایسا اثر ہوا کہ اس نے برے کاموں سے توبہ کر لی۔ یہ ماخوذ یعنی کہ یہ کہیں سے اخذ کیا ہوا سبق ہے جس کا یہ اقتباس ہے۔ چلیے اب آپ کی مشقی سرگرمیاں حل کرتے ہیں۔ دیکھو، پڑھو اور لکھو۔ سب سے پہلے ہے نعمان، شہرت، گزارش، لگن، لڑائی اور چھوٹنے۔ یہ آپ کو دیکھنا ہے اور جیسا ویسا لکھنا ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ نیچے دیے ہوئے لفظوں میں 3 حرفی لفظ تلاش کرو۔ اس میں دین، علم، وقت اور نام، یہ 3 حرفی لفظ ہیں۔ ان کے اطراف آپ کو دائرہ بنانا ہے۔ خالی جگہ میں صحیح حرف لکھ کر پورا لفظ دوبارہ لکھو۔ مشہور، داخلہ، ملازم، تجارت، دولت، آواز اور آدمی۔ پہلی خالی جگہ ہم نے چھوڑی ہے، آپ وہ خود ڈھونڈیے اور ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ نیچے دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیے۔ بچپن میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے والدین سے کون سی باتیں سیکھی؟ بچپن میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے والدین سے دین کی کچھ باتیں سیکھی اور کاروبار کے طریقے سیکھے۔
یہ اس کا جواب ہے جو ہم نے سوال کے آخری میں سائڈ میں لکھا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کس بات کی لگن تھی؟ امام ابو حنیفہ کو علم حاصل کرنے کی لگن تھی، یہ اس کا صحیح جواب ہے۔ نمبر 3 ہے، امام ابو حنیفہ کیسے انسان تھے؟ امام ابو حنیفہ نیک، دیندار اور خدا سے ڈرنے والے انسان تھے۔ امام صاحب نے قاضی سے کیا گزارش کی؟ امام صاحب نے قاضی سے گزارش کی کہ اس آدمی کو رہا کر دیا جائے۔ سوال نمبر 5 ہے، امام صاحب کے نیک برتاؤ کا برے آدمی پر کیا اثر ہوا؟ جواب، امام صاحب کے نیک برتاؤ کا برے آدمی پر ایسا اثر ہوا کہ اس نے برے کاموں سے توبہ کر لی۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، خالی جگہ بھرو۔ نعمان نے شہر کے ڈیش میں داخلہ لے لیا۔ نعمان نے شہر کے مدرسے میں داخلہ لے لیا۔ نمبر 2، نعمان کا پورا نام نعمان بن ثابت تھا۔ امام ابو حنیفہ ڈیش کی تجارت کیا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ نمبر 4، امام ابو حنیفہ کے پڑوسی کو ڈیش کا شوق تھا۔ جواب ہوگا اس کا، امام ابو حنیفہ کے پڑوسی کو گانے بجانے کا شوق تھا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، یہ جملے کس نے کہے؟ تم کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ شہر کے مشہور عالم نے یہ کہا ہے۔ آپ ایک ایسے بے ادب شخص کی مدد کر رہے ہیں جو آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ یہ جملہ قاضی نے کہا۔ وہ میرا پڑوسی ہے، مجھ پر اس کا حق ہے۔ یہ جملہ امام ابو حنیفہ نے کہا۔ خالی دائروں میں صحیح لفظ لکھو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بھر ان چیزوں سے دور رہے، یعنی آپ کو 2 چیزیں لکھنا ہے یہاں پر نام، ایک ہے شہرت اور دوسرا ہے دولت۔ صحیح جملے کے سامنے رائٹ کا یا صحیح کا نشان لگاؤ۔ میں بازار جا رہا ہوں، یہ غلط ہوگا۔ میں ایک سوداگر کے پاس جا رہا ہوں، سبق کی مناسبت سے یہ جملہ صحیح ہے، اس لیے اس پر صحیح کا نشان بنائیے۔ میں مدرسہ جا رہا ہوں، یہ بھی غلط جملہ غلط ہے، آپ اس پر غلط بھی بنا سکتے ہیں یا پھر صرف صحیح کا نشان بھی لگا سکتے ہیں۔ کپڑے کی خرابی بتا دینا، یہ صحیح جملہ ہے سبق کا۔ کپڑے کی قیمت بتا دینا، یہ جملہ نہیں ہے سبق میں، اور کپڑے کو فروخت کر دینا، یہ بھی جملہ نہیں ہے مناسب۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، ایسے لفظ تلاش کرو جو آئین سے شروع ہوتے ہیں۔ یہاں آپ کو کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں جیسے عالم، واقعات، علم، نعمان، عام، دعا، شمع، معاف۔ اس میں سے عالم، علم اور عام یہ آئین سے شروع ہونے والے 3 الفاظ ہیں، ان کے گرد آپ دائرہ بنائیے یا پھر اسے آپ انڈر لائن یعنی لکیر بھی کھینچ سکتے ہیں اس کے نیچے۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ دیے ہوئے جملوں کے آخر میں خاتمہ یا سوال یا نشان لگاؤ اور انہیں اپنی بیاض میں نقل کرو۔ یعنی جملے میں اگر کوئی سوال پوچھا جا رہا ہے تو اس کے آگے آپ کو سوال یا نشان لگانا ہے۔ اگر جملے میں کوئی بیان ہے اور وہ مکمل ہو رہا ہے تو اس کے آخری میں آپ کو خاتمہ لگانا ہے۔ تم کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ یہ سوال ہے، اسی لیے اس کے آخر میں سوال یا نشان لگائیں گے۔ میں ایک سوداگر کے پاس جا رہا ہوں، یہاں یہ جملہ بیانیہ جملہ ہے جو کہ مکمل معنی رکھتا ہے، اس لیے اس کے آخر میں خاتمہ لگائیں گے۔ کیا تم نے اس کپڑے کی خرابی گاہک کو بتا دی تھی؟ اس جملے میں سوال پوچھا گیا ہے، اسی لیے اس کے نیچے آخری میں اس کے سوال یا نشان لگائیں گے۔ یہ سن کر امام صاحب افسوس کرنے لگے، یہ بیانیہ جملہ ہے، اس میں پورا مطلب واضح ہو رہا ہے، اس لیے اس کے آخر میں خاتمہ لگائیں گے۔ وہ میرا پڑوسی ہے، یہ بھی بیانیہ جملہ ہے، اس کے آخر میں بھی خاتمہ لگائیں گے۔ سبق سے ایک جیسی آواز والے لفظ لکھو، جیسے آنا، جانا، رات، بات، شہرت، دولت، گانے بجانے، گھر، اثر۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، 2 چشمی ہے والے لفظوں کے گرد دائرہ بناؤ۔ امام، جھوٹ، جھوٹا، پہلوان، کاروبار، انہوں، پوچھی، پہچانتا۔ ان میں 2 چشمی ہے، دیکھیے جھوٹ، جھوٹا، انہوں اور پوچھی میں آیا ہے، اسی لیے اسے آپ دائرہ بنائیے یا پھر اس کے نیچے آپ لکیر کھینچ کے اسے انڈر لائن بھی کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، نیچے دیے ہوئے خانوں کے جملے پورے کرو۔ لڑکا اور لڑکی، یہاں پر 2 مختلف جنس کے لڑکا اور لڑکی کے یہاں پر دیے ہوئے ہیں جملے، آپ کو ان کے جنس کی مناسبت سے کچھ رد و بدل جملوں میں کر کے جملے دوبارہ لکھنا ہے۔ میں گھر جا رہا ہوں اور میں گھر جا رہی ہوں، تو یہاں پر آپ کو رد و بدل کرنا ہے، وہ گھر جا رہا ہے، وہ گھر جا رہی ہے، تم گھر جا رہے ہو اور تم گھر جا رہی ہو۔ اس طریقے سے اس میں تبدیلی کر کے آپ کو یہ جملے مکمل کر کے
انہیں اس خاکے کو پورا کرنا ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ نیچے دیے ہوئے لفظوں کو لکیر کھینچے ہوئے لفظوں کی جگہ رکھ کر دوبارہ لکھو۔ کام دھندا، مرنے، عقل مند اور اچھا، یعنی کہ جن الفاظ کے نیچے آپ کو لکیر دی ہوئی ہے آپ کو وہ نکال کر ان چاروں الفاظ میں سے جو صحیح آپ کو لگتا ہے جملے کی مناسبت سے وہ لگا کر دوبارہ جملہ لکھنا ہے۔ ہم نے یہاں سوال کے آگے ہی آپ کو جملے حل کر کے دکھائے ہیں۔ پہلا ہے والد کے انتقال کے بعد، تو یہاں پر ہوگا انتقال لفظ کے نیچے لکیر کھینچی ہوئی ہے تو اس کا جواب اس طرح ہوگا والد کے مرنے کے بعد۔ اپنا خاندانی کاروبار سنبھال لیا، کاروبار کے نیچے لکیر ہے اسی لیے اور اسی جگہ ہم کام دھندا استعمال کریں گے۔ اپنا خاندانی کام دھندا سنبھال لیا۔ وہ ذہین تو تھا ہی، ذہین کے نیچے لکیر کھینچی ہوئی ہے، ہم اس کی جگہ عقل مند استعمال کریں گے۔ وہ عقل مند تو تھا ہی۔ آخری ہے عام لوگوں کے ساتھ بھی ان کا برتاؤ نیک ہوتا تھا، یعنی کہ اس میں نیک کے نیچے لکیر کھینچی ہوئی ہے اسی لیے ہم نیک کی جگہ پر اچھا استعمال کر کے دوبارہ سے جملہ لکھیں گے۔ عام لوگوں کے ساتھ بھی ان کا برتاؤ اچھا ہوتا تھا۔ یہاں پر آپ کا یہ سبق پورا مکمل ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو سبق اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، اپنے دوستوں اور سہیلیوں کے ساتھ اسے شیئر ضرور کیجئے۔ ساتھ ہی ساتھ اگلے سبق کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل 4G اسکول کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں اور ہمارے ساتھ تب تک کے لیے بنے رہیے تاکہ ہم جب بھی ویڈیو کو اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن فوراً مل جائے۔